دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، پاک ویوز محمد منشا۔ السلام علیکم۔ بات کرتے ہیں کہ یہ جو DGISI کی اپوائنٹمنٹ ہے اور باجوائی نظام میں جو ایک فالٹ لائن ڈیولپ ہو گئی ہے، تو اس کا لیٹسٹ کیا صورتحال ہے؟ یہ سب ظاہر ہے جانتے ہیں کہ باجوہ صاحب خود فائل لے کر 2 مرتبہ گئے، ایک دفعہ پرائم منسٹر ہاؤس میں، ایک دفعہ بنی گالہ میں، لیکن معاملات طے نہیں ہوئے۔ اگر ہوئے بھی ہیں تو وہ ہاف ہارٹیڈ تھے، جو بعد میں یعنی یہ سمجھا گیا کہ ہماری ورژن نہیں ہے، تو ڈس آؤن الٹیمیٹلی ہو گئے۔ کچھ لوگوں کا یہ گمان ہے کہ یہ پہلے پرائم منسٹر ان پر ایگری ہوئے ہیں، بعد میں بدلے ہیں، کچھ کا گمان ہے کہ وہ ایگری نہیں ہوئے، لیکن بہرحال وہ آپ جانتے ہیں کہ ISPR نے کر دیا کہ DGISI اپوائنٹ ہو گیا ہے، ندیم انجم اور فیاض می صاحب جو ہیں وہ پشاور چلے گئے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن تازہ ترین یہی ہے کہ ملٹیپل جو ڈیلیگیشنز ہیں، سمجھ لیں کہ راول پنڈی سے بنی گالہ یا اسلام آباد اور وائسی ورثہ آئے گئے، اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ خان صاحب نے گویا نومبر تک مہلت مانگی ہے، جبکہ دوسری طرف سے ابھی بھی اصرار ہے نومبر تک۔ وہ یعنی شاید یہ ثابت کرنے کی کوشش میں ہے کہ جب میں نے کہا ہے تو دیکھیں میں نے کچھ نہ کچھ تو حاصل کر لیے۔ بہرحال ابھی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ 1-2 دن میں یہ معاملات ویسے سیٹل ہو گئے ہیں، یعنی زبانی کلامی ان رائٹنگ بھی ہو جائیں گے، اور الٹیمیٹلی وہی DGI بنے گا، ندیم احمد انجم صاحب جو ہیں، یعنی جو باجوہ صاحب نے کہا ہے۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ اس پر اگر غور کریں کہ 2 ہی صورتیں ہیں نا، یا وہ بن جائے یا نہ بنے، یا ایون وہ مہینے کے بعد چارج لے لے اور یہ معاملات اسی طرح پینڈنگ رہیں۔ دیکھیں اگر پینڈنگ رہیں تو یہ اسپیکولیشن اور بڑھتی جائے گی، جب تک وہ پریکٹیکلی چارج نہیں لے لیتے تو ظاہر ہے اس میں معاملات اسی طرح اسپیکولیٹو انداز میں چلتے رہیں گے، جو کہ میں سمجھتا ہوں باجوائی نظام کے لیے مناسب نہیں ہے، گویا ان کو تکلیف دے گا یہ معاملہ۔ وہ مریم کہتی ہے نا کہ جھاڑ پھونک والا سلسلہ جنتر منتر، تو وہ شعیب صاحب ہیں، ان کا شعر ہے کہ اتنا بھی پھونک پھونک کے رکھتے نہیں قدم، اتنا بھی پھونک پھونک کے رکھتے نہیں قدم، اب کنج عافیت سے بھی ڈرتے ہو صاحبو۔ یعنی یہ ساری جو اداکاری ہے یا یہ کنفرنٹیشن ہے، یا ایک مہینہ لیٹ کر لیں یا یہ کریں وہ کریں، کس لیے؟ یعنی اگر تو ان سے ایگری ہو گئے ہیں تو پھر یہ سارا ڈرامہ یہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یعنی پھر بھی ندیم انجم کو ہی بنانا ہے DGISI، تو یہ سارا فس جو کریٹ کیا گیا یہ یقیناً انکالڈ فار تھا، اور یہ ظاہر ہے عام باقی سیاستدانوں کو تو یقیناً فائدہ ہے، اس لیے کہ یہ باجوائی نظام کے انٹرنل جو ڈیفیکٹس اور فالٹ لائن، اسی پر اگر یہ کرمبل ہو جائے تو ظاہر ہے یہی وہ چاہتے ہیں۔ تو اس صورت میں اگر یہی رہنا ہے تو پھر ساری یہ ایفرٹ جو ہے یہ فضول تھی، اور خواہ مخواہ اپنا پریسٹیج بھی ڈاؤن کیا گیا، اور یہ امپریشن کریٹ کیا گیا کہ یہ یہاں پر موجود ہے، شگاف موجود ہے، اور یہ کلا جو ہے گویا کسی وقت بھی مسمار ہو سکتا ہے۔ اب اگر وہ بالفرض لیٹ ہی سمپلی کرنے پر کامیاب ہو جائیں تو یہ اگر امپریشن کریٹ کیا جائے کہ دیکھیں ہم نے پھر بھی اپنی مرضی کی ہے نا، یعنی ہم بھی ہیں آخر راہوں میں پڑے، تو یعنی صرف یہ نہیں ہے، ہم نیگلیکٹ نہیں ہو سکتے، ہم سبسٹینٹیو چیز ہیں، تو یہ یقیناً جو سبسٹینٹیو ہیں ان کے لیے پرابلم ہوگا کہ وہ تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ ہاتھوں سے تراشا ہوا شخص ہے، کہ یہ اب ہمیں یہ باور کرائے گا، تو ان کی پریسٹیج کو، جو پریسٹیج ویسے تو ملک 2 لخت ہو جائے، ہتھیار ڈال دیے جائیں، ہر محاذ پر شکست ہو جائے، تو پھر بھی پریسٹیج یا مورال ڈاؤن نہیں ہوتا،
لیکن باہر یہاں پریسٹیج اور مورال عموماً ڈیمیج ہو جاتا ہے اس ٹائپ کی انٹرنل صورتحال میں. تو اس صورت میں ظاہر ہے ان کا مورال ڈاؤن ہوگا، اور وہ بہت جذباتی ہیں. دیکھیں نا، ووٹ کو عزت دو اگر کہیں تو وہ لوگوں کے بیڈ روم تک پہنچ سکتے ہیں، لوگوں کے گھروں کو توڑ سکتے ہیں. تو اس صورت میں یقیناً وہ نازک جو مزاج شاہاں ہے وہ تاب سخن ندارد والی بات ہے، تو وہ تو گویا ڈیلے کتاب نہیں لا سکیں گے. اب اگر ان کو انکار ہی کر دیا جائے کہ ندیم احمد انجم DGI نہیں بلکہ اور کوئی بنتا ہے، تو اس صورت میں تو اور بھی سہانے رو ہے ان کے لیے، اور بھی تکلیف دہ ہے. پھر تو گویا یہ بات پرائم منسٹر کے حق میں تو جائے گی یقیناً، لیکن ان کو سپورٹ کرنے والے جو ستون ہیں وہ ڈگمگا جائیں گے اور وہ فردر سپورٹ نہیں کریں گے. بہرحال یہ بھی ایک عجیب کہانی ہے کہ ایک بندے کے ذریعے جو ہے وہ پورا نظام گویا اس کے آنے یا جانے پر مبنی ہے، یا جادو ٹونے پر، جس طرح مریم صاحبہ کہتی ہیں. تو دونوں صورتوں میں یہ جو ایک دفعہ شگاف پڑ گیا ہے، کم ہی بھرنے کا چانس ہے. اب دیکھیں نا، کوئی باجوہ صاحب یا فیض حمید ایک طرف اور دوسری طرف خان صاحب، ان کے درمیان کوئی ایسا خون کا رشتہ تو نہیں ہے جو نواز شریف اور باجوہ کے درمیان نہیں تھا. جی، یہ دونوں ویسے ایک دوسرے کو بطور ٹول یوز کرتے رہے ہیں. باجوہ صاحب، فیض حمید یا اس علق کے لوگ جو ان سے پہلے گزر گئے، وہ یہی سمجھتے تھے کہ ایک یہ ایسا ٹول ہمارے ہاتھ ہے جس سے ہم اپنی مطلب براری کر سکتے ہیں، اپنے دشمنوں کو سو ٹو سے اس سینس میں نیچا دکھا سکتے ہیں. اور خان صاحب سمجھتے تھے کہ بس کوئی پوچھتا نہیں تھا. ہاں جی، تو یعنی اب انمول ہو گیا گویا ان کے ہاتھوں میں آ کے ٹول بن کے. تو وہ گویا ان کو بطور ٹول یوز کر رہا تھا، باجوہ صاحب کو یا اس سے پہلے راحیل شریف کو یا پاشا اور پھر ظہیر الاسلام اور اب یہ صاحب فیض حمید صاحب جو ہیں. تو ان کو ٹول وہ سمجھتا. یہی وجہ ہے کہ اپنا ٹول دینا نہیں چاہتے. انہیں محسوس ہوتا ہے ان کی جمع تفریق جنات عملیات یہی کہتے ہیں کہ فے ہی ٹھیک ہے. تو دونوں گویا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی اخلاص پر مبنی تعلق نہیں ہے، نہ ہی کوئی آئیڈیالوجیکلی موٹیویٹڈ ہیں، بلکہ ایک کنوینئنس ہے. دونوں ایک دوسرے کو دھوکا، ایک دوسرے کو بطور ٹول یوز کر رہے ہیں. یعنی اگر باجوہ صاحب اور نواز شریف کے درمیان کوئی ایسا اسپیشل کوئی سوائے اس کے کہ وہ ان کی تابع داری نہیں کرتے تھے، ادروائز تو ظاہر ہے نواز شریف اگر اس کو آرمی چیف نہ بناتا تو وہ اب تک گھر ہوتے یا کہیں بھی یعنی کوئی نام و نمو نہ ہوتا. لیکن اس کے باوجود یعنی وہ گویا ایک طرح کی زیادہ بڑی مہربانی تھی جو خان صاحب سے تو گویا مہربانی زبردستی ہے نا، کہ وہ تو پہلے ان پر مہربانی ہے پھر اس کا صلہ ہے. لیکن نواز شریف نے تو کسی مہربانی کا صلہ تو نہیں دیا تھا نا، ویسے ہی بنایا تھا. تو وہاں پر اگر کوئی ٹرسٹ نہیں ہے، وہاں پر کوئی باہمی عزت نہیں ہے کہ ان کو ڈنگ اگر مارا ہے باجوہ صاحب نے تو ان کو کیوں چھوڑیں گے. لہذا یہ معاملات گویا تیزی کی طرف جائیں گے کہ باجوہ صاحب کے پاس بھی اب 1 سال ہے کم و بیش، وہ اس میں پھر اپنی پریزنس ثابت کریں اور جن کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے ان کو ہاتھوں سے ملیا میٹ کریں، ورنہ تو یہی سمجھا جائے گا کہ بس مورال ڈاؤن ہو گیا. جی، تو اب یہ ہے کہ اگر ندیم صاحب آ جاتے ہیں DGI تو ظاہر ہے وہ فیض حمید کے لیے کیوں راہ ہموار کریں گے. وہ یعنی آپ نے وہ بھی تو اسی طرح کے لیفٹیننٹ جنرل ہیں، وہ کیوں اتنی مہربانی کریں گے. تو یہ گویا فیض حمید کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ سارے اصول جہاں پامال کیے اپنے مفاد کے لیے الٹیمیٹلی وہ مفاد ملے گا نہیں. اس لیے کہ اب جب نومبر میں اگلے سال یعنی 2022 میں یہ معاملہ آئے گا نئے آرمی چیف کا، تو اس صورت میں بھی یہ چیزیں امپیکٹ ہوں گی. ایک تو ظاہر ہے مریم صاحبہ نے گویا تابڑ توڑ حملے کیے اور اس قلم کی دیواروں میں شگاف ڈال دیے ہیں اور گویا ڈگمگانے لگا ہے. اور کچھ اس کی انٹرنل فالٹ لائن ہے جو خان صاحب جو ہیں وہ یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ ایک لکڑ آ رہا تھا، جنگل میں گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک بندر ہے، اس کا ہاتھ
جو ہے وہ اس کا ایک پاؤں ہاتھ ٹانگ جو بھی کہہ لیں وہ کسی لکڑی کے نیچے دبا ہوا ہے اور وہ کراہ رہا ہے. تو اسے ترس آیا, اس نے نکال دیا. تو لکڑہارا جو ہے اس کے ساتھ بندر مانوس ہو گیا اور ساتھ ہی رہنے لگا. لکڑہارے نے بھی سمجھا میرا یہ احسان مند ہے اور بڑا ممنون رہے گا اور اچھی دوستی رہے گی. کچھ لوگوں نے کہا جب انہیں اس تعلق میں دیکھا کہ دیکھیں یہ جانور ہے, ظاہر ہے ایڈیٹ انسانوں کی طرح تو نہیں ہے نا عقل مند, تو اس لیے اس سے چھٹکارا پا لیں. وہ کہتا ہے نہیں یہ تو میرا احسان مند ہے, میرا بڑا یعنی چاہنے والا ہے, میں کیوں اس کو چھوڑوں گا, میری گویا یہ مدد ہے, دست و بازو اب بن چکے. تو اس نے نہ جانے دیا. ایک دفعہ جو لکڑہارا ہے وہ سویا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر کہیں مکھی بیٹھ گئی. سوئے ہوئے میں جس طرح بندہ ایک بغیر سوچے سمجھے ایک آٹومیٹڈ انداز میں ریفلیکسو ایکشن کرتا ہے, تو ہاتھ مارتا تھا, وہ مکھی پھر بیٹھ جاتی تھی, پھر اڑاتا تھا, پھر بیٹھ جاتی تھی. تو بندر نے نوٹ کیا کہ میرا مالک یا میرا دوست بہت تکلیف میں ہے تو مجھے مدد کرنی چاہیے. احسان واپس احسان کا جو شکر گزاری ہے وہ ٹائم آ گیا. تو اس نے لکڑہارے کا کلہاڑا اٹھایا اور اس کے مکھی پر پورے زور سے مارا. مکھی توڑ گئی لیکن لکڑہارا جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. تو یہ یعنی کسی ایڈیٹ کو دوست بنانے کا یہ بھی معاملہ ہوتا ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں اب یہ لکڑہارا بچتا ہے یا وہ بندر بچتا ہے. تو اجازت دیں جناب, انشاءاللہ پھر حاضر ہوں. خدا حافظ.